یا امام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والأولی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں بعد السلام تعزیت پیش کرتا ہوں شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی، اور بالخصوص ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں زمانے کے امام کی خدمت میں کہ جو وارث عزا ہیں اور خانوادہ عصمت و طہارت کے چشم و چراغ ہیں، ہمارے دور کے امام ہیں، ان کی خدمت میں ہم سب کی جانب سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو پانچویں امام کی مناسبت سے ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کا نام نامی آپ کے جد کے نام پر محمد رکھا گیا ہے۔ آپ کے القابات میں جو مشہور ہوئے وہ ہیں باقر، شاکر، ہادی اور امین۔ کنیت آپ کی ابو جعفر ہے۔ آپ کے والد ماجد چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اور آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہیں۔ یہ اعزاز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے کہ آپ حسنی اور حسینی، یعنی کہ آپ کا جو ددھیال ہے وہ تو امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہی ہے، کیونکہ آپ کے والد انہی کے فرزند ہیں، لیکن آپ کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں فاطمہ، تو آپ کے نانا اور آپ کے دادا دونوں ہی امام ہیں، اور یہ اعزاز خاص امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے۔ یکم رجب 57 ہجری مدینہ منورہ میں سرکار کی ولادت ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ اس کے 3 سال کے بعد واقع کربلا ہوتا ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام واقع کربلا میں موجود ہیں، شامل ہیں، اور اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ آپ نے اپنے بچپنے میں یہ حالات دیکھے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور اپنے والد بزرگوار کو، محترم کو دیکھا، اور پھر کربلا کا ایک اندوناک واقعہ دیکھا، اور اس کے بعد وہ سفر کہ جو انتہائی مصائب اور آلام کا اور تکلیف کا سفر ہے، یعنی مدینے سے لے کے کوفے تک، اور کوفے سے لے کے شام تک، اور شام سے پھر واپسی مدینے تک، وہ سارا سفر امام نے بچپن میں طے فرمایا ہے۔ تو امام کی زندگی کا جو ہم آغاز دیکھتے ہیں، وہ آغاز میں ہی آپ نے مصائب کی انتہا دیکھی ہے، اپنے گھر میں مشکلات کا ایک سلسلہ دیکھا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح رسول کی امت نے رسول کے نواسے کو ہی تکلیف دے کر، انتہا سے زیادہ تکلیفیں دے کر شہید کر دیا۔ یہ تمام مناظر امام نے اپنے بچپن میں ہی دیکھ لیے تھے، اور ظاہر ہے کہ ویسے تو امام کسی دنیاوی علم کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن جو تاریخ دان ہیں اور وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جی ایک بچہ کس طرح سے پروان چڑھ رہا ہے، کس ماحول میں پروان چڑھ رہا ہے، ان تمام لوگوں سے بھی مخاطب ہو کر جب ہم امام کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام نے اپنی زندگی کے آغاز میں ہی اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ مشکلات اور مصائب اس گھر کا ورثہ ہیں، اور خدا کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنے سر کو کٹا دینا یہ اس گھر کی شان ہے۔ امام نے
کربلا کے واقعے میں اپنا بھرپور کردار بھی ادا کیا ہے، اور بعد کربلا بہت ساری روایات جو ہم تک پہنچی ہیں وہ پانچویں امام سے بھی نقل کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں کہ کس طرح سے کیا کچھ کربلا کے واقعے میں امام نے دیکھا۔ کچھ اعزازات امام کے بہت خاص ہیں، جس میں ایک بات بڑی اہم جو تمام ہی مورخین بیان فرماتے ہیں، اس کا ذکر کیا جانا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آیت نازل ہوئی کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی، تو جابر ابن عبداللہ انصاری جو کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا سرکار یہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، لیکن یہ جو اولی الامر کی بات کی گئی، یہ کون ہیں کہ جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ؟ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 12 جانشین یعنی 12 ائمہ کا تعارف کروایا، ان کے نام بھی بتائے اور ان کے القاب بھی بتائے، اور جب آپ 5ویں امام پر پہنچے تو آپ نے کہا کہ یہ میرا وہ فرزند ہے کہ جس کا نام میرے نام پہ محمد رکھا جائے گا اور اس کا لقب باقر ہوگا، یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والا۔ باقر کا مطلب ہے شگافتہ کرنے والا، علوم کو شگافتہ کرنے والا، کیونکہ وہ علم کے جو راز ہوں گے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ اور آپ نے اپنے صحابی جابر سے کہا کہ جابر تم اللہ کے حکم سے اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک میرا وہ فرزند دنیا میں آئے گا اور امامت سنبھالے گا، گویا تم اسے ملنا تو میری طرف سے اس کو سلام کہہ دینا۔ روایت بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ کے وہ صحابی رسول کی یہ امانت لے کر وقت گزارتے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ رسول اللہ کا وہ 5واں جانشین مجھے ملے تو میں یہ امانت رسول کی اس تک پہنچا دوں۔ کہتے ہیں کہ وہ سن رسیدگی کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے ان کے اوپر ضعف بھی تھا، اور ان کی بینائی جو تھی وہ بہت کم ہو گئی تھی، یعنی انہیں دور کی چیز جو تھی وہ نظر نہیں آتی تھی، اور وہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ کہاں ہے رسول اللہ کا وہ 5واں جانشین کہ جس کی ایک امانت میرے پاس موجود ہے۔ تو لوگ ان کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے کہ شاید بزرگی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کا جو ذہن ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ مسکرا کے کہتے تھے کہ تمہارا جو جی چاہے تم مجھے کہہ لو، اس لیے کہ جب تم نے میرے رسول پر یہ الزام لگایا تو پھر میں کیا ہوں؟ تم نے انہیں نہیں چھوڑا تو پھر میں کیا ہوں؟ مجھے اپنا کام انجام دینا ہے، جو ذمہ داری میرے ذمہ ہے وہ مجھے پوری کرنی ہے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ ایک روز 5ویں امام تشریف لاتے ہیں اور حضرت جابر سے پوچھتے ہیں کہ آپ میرا ہی انتظار کر رہے ہیں؟ کہا کہ تم کون ہو؟ فرمایا کہ میں رسول کا جانشین ہوں اور میرا ہی نام محمد باقر ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سنتے ہی حضرت جابر کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے چند قدم چل کے دکھا دیجئے۔ امام چند قدم چلتے ہیں اور پھر واپس پلٹتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی حضرت جابر 5ویں امام سے لپٹ جاتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہی سیرت ہے، وہی صورت ہے، وہی رفتار ہے، وہی گفتار ہے، آپ بالکل ایسے ہی چلتے ہیں کہ جیسے میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور فرط جذبات میں آ کر ان کی آنکھوں سے آنسو اتنے جاری ہیں کہ آواز گلوگیر ہو گئی ہے، یعنی گلے میں پھنس سی گئی ہے آواز۔ اتنی گفتگو جاری تھی کہ امام نے فرمایا کہ جابر تمہارے پاس جو ایک امانت ہے میری وہ مجھے دے دو۔ فرماتے ہیں کہ ہاں آپ کی یہ امانت میرے پاس ہے کہ آپ کے نانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہا۔ یہ اعزاز 2 ہستیوں کے لیے لکھا گیا، یا تو خود رسول کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا،
ان کا یہ اعزاز ہے کہ ان کے دروازے پر آ کر رسول اللہ سلامی دیا کرتے تھے، یا دوسری ذات جسے رسول اللہ نے سلام اس طرح سے بھجوایا ہے وہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ حضرت جابر پانچویں امام کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ایک روز پانچویں امام نے حضرت جابر سے کہا کہ تم نے آئمہ کے ساتھ وقت گزارا، تم نے رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا، تم اپنے ایمان کو کہاں پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار میں آپ کے سامنے بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں، میں سننا چاہتا ہوں کہ تم اپنے ایمان کو کہاں پاتے ہو؟ انہوں نے کہا اب تو عالم یہ ہے کہ میں موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہوں، میں ضعف کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں، میں غربت کو امارت پر ترجیح دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے امام سے کہا سرکار آپ کے ایمان کا درجہ کیا ہے؟ آپ اپنے ایمان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ یہاں ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ امام اب جو جواب دیں گے یا ائمہ کا جو طریقہ رہا ہے جواب دینے کا، وہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ جواب عنایت فرمائیں کہ جو سننے والے سمجھ سکیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ایمان کا درجہ کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا کہ وہ ایمان کا کیا درجہ ہے، کیونکہ وہ کل ایمان ہے، یعنی ان پر ایمان اصل میں ایمان ہوتا ہے، وہ تو خود ایمان ہے، ان پر ایمان رکھنے والا مومن ہوتا ہے۔ لیکن جو جواب وہ دیں گے ظاہر سی بات ہے وہ جواب ہوگا کہ جو میں اور آپ سمجھ سکیں اور اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں۔ امام فرماتے ہیں جابر تم نے کہا کہ میں یعنی تم موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہوں اور ضعف کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں اور غربت کو امارت پر ترجیح دیتا ہوں۔ جابر یہ بتاؤ کہ یہ میں کہاں سے آ گئی؟ ہم تو وہ ہیں کہ اللہ چاہے ہمیں زندگی دے یا موت دے، وہ ہمیں صحت دے یا ضعف دے، وہ غربت دے یا امارت دے، اختیار اس کا ہے، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، بس جو اس کی رضا ہے وہی ہماری رضا ہے۔ ہم ہر مقام پہ کہتے ہیں رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یقیناً گفتگو کا سلسلہ بہت طویل ہو سکتا ہے، اور یہ تو محض ایک تعارف ہے امام کی شخصیت کا۔ اس طریقے کے بہت سارے کمالات اور معجزات امام کی شخصیت سے وابستہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ امام نے اپنے دور میں کس طریقے سے ظالم اور جابر حکمرانوں کا مقابلہ کیا اور کس طریقے سے علوم کو شگافتہ کیا، یہ یقیناً ایک بہت طویل اور ایک تفصیلی بحث ہے کہ جس کے اوپر آنے والے دنوں میں مزید پروگرام آپ لوگ دیکھتے رہیں گے۔ لیکن حاکم وقت ہشام بن عبد الملک، جو کہ امام کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ باطل ہے، اور باطل کبھی بھی حق کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان علمی کمالات سے خوفزدہ ہے کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لہٰذا اس نے کئی ایک محاذ پر آپ کو شکست دینے کی کوشش کی، لیکن جب ہر محاذ پر اسے شکست ہوئی اور اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے اپنے اجداد کے طریقے کو اختیار کیا۔ اس دفعہ امام کو شہید کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ گزشتہ ادوار سے قدر مختلف تھا۔ اس مرتبہ جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ ایک زین جس کو زہر میں بجھایا گیا اور وہ امام کو تحفتاً بھیجی گئی کہ امام اس پر سواری کریں گے، اور اس پر سوار جب امام ہوں گے تو اس زین کے ذریعے سے امام کے جسم میں زہر سرایت کر جائے گا۔ یہ ایک بالکل نیا طریقہ حاکم وقت نے اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ طریقہ اختیار کیا۔ وہ زین امام کو پیش کی گئی، امام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ زین کی حقیقت کیا ہے، لیکن اللہ کو یہی منظور ہے کہ یہی میری دنیا سے رخصت ہونے کا ذریعہ بنے۔ امام نے اس زین پر سواری کی اور اس کے ذریعے سے سارے جسم میں زہر پھیل گیا، اور شدید ترین امام کو کرب کا سامنا کرنا پڑا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت 7 ذی الحجہ 114 ہجری ہے، اور جب امام گویا کہ اس کیفیت میں تھے کہ شہادت کا وقت قریب تھا تو آپ نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب بلایا اور ان سے یہ وصیت فرمائی
کہ میں نے ایک رقم مقرر کر دی ہے، مختص کر دی ہے کہ جب بھی حاجی منی میں آئیں تو میرے جد امام حسین کی مجلس ضرور برپا کرنا۔ یہ وصیت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ عزاداری امام حسین میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بڑھائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بابا کی وصیت کو سن کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم اس بات پر رو رہے ہو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن جب میں دنیا سے جاؤں گا تو تم مجھے غسل بھی دو گے، مجھے کفن بھی دو گے، میری جنازے کی نماز بھی پڑھائی جائے گی، لیکن یاد کرو ایک اس بیٹے کو کہ جس کے سامنے اس کے بابا کا سر تن سے جدا کیا جا رہا تھا، جس کے سامنے اس کے بابا کا لاشا پامال کیا جا رہا تھا، نہ کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی کفن دینے والا تھا، نہ کوئی نماز پڑھانے والا تھا۔ سلام ہو اس بیٹے پر کہ جس نے ان سب مصائب کے باوجود اس دین کو قائم کیا اور باقی رکھا۔ ہمارے لاکھوں اور کروڑوں سلام ہوں تمام شہداء پر، تمام خانوادہ فاطمۃ الزہرا پر، اور آج بالخصوص حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ چل یا امام